حدیث ایک بار جمع ہو گئے 3 شخصیتیں پیغمبر کے پاس. رسول کا حجرہ ہے شہزادی رسول کا حجرہ ہے, حضرت عائشہ بھی ہیں, ان کے والد حضرت ابو بکر بھی ہیں, خود میرا مولا بھی. 3 روایتیں وہاں پہ اس دن ارشاد فرمائی گئیں, وہ تینوں آپ کی سنی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ حضرت عائشہ نے ایک عجیب بات دیکھی, میرا بابا جتنی دیر بیٹھا کبھی مجھ سے بات کرتا ہے, کبھی علی سے بات کرتا ہے, کبھی رسول سے بات کرتا ہے, مگر بات کسی سے کرے نگاہیں صرف علی کے چہرے پر ہوتی. آپ کو معلوم ہے نا, ایک بار بیٹی کو بات عجیب سے لگی. آدمی جب بات کرے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, جس سے بات کرے اس کو دیکھا جاتا. بابا یہ آپ کیا طریقہ آپ کا؟ حضرت ابو بکر نے مسکرا کے کہا, بیٹی ایک دن میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو سنا, فرما رہے تھے نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں چاہ رہا ہوں بات کوئی بھی کروں عبادت کا ثواب لوں, بھائی اتنا سننا ہے. خود حضرت عائشہ مسکرائی, کہا بابا لیکن آپ نے ادھوری بات سنی, کیونکہ میں نے تو رسول خدا کو یہ ارشاد فرماتے بھی سنا کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے. اب پیغمبر کے مسکرانے کی باری, مسکرا کے کہا تم باپ بیٹی نے بھی آدھی بات سنی. میں نے خالی یہ نہیں کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, وہ تو ہے ہی. میں نے یہ نہیں کہا ذکر عبادت ہے, وہ تو ہے ہی. حب علی عبادت, خالی دل میں علی کی محبت رکھ لو, یہی سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن یہ 3 حدیثوں پہ اگر آپ غور کریں, یہ پیغمبر نے فضائل کے 3 باب جو بتائیں, اس کے اندر ایک اور بہت اہم پیغام, وہ پیغام ہے اللہ رب العالمین, رسول رحمت للعالمین, اسلام قیامت تک کا اسلام ہے. وہ ہمارے اور آپ کی جو ایک کمپلین اور شکایت ہے, یہ اس کا جواب ہے جو رسول نے 3 حدیثوں کی شکل میں دیا. وہ کیا شکایت ہم کرتے, ہم یہی تو کہتے ہیں اے خدا تو رب العالمین, خالی 11 ہجری کے مسلمانوں کا رب نہیں ہے, ہمارا بھی رب. اے رسول آپ رحمت للعالمین, خالی اپنے زمانے کے مدینے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے, آج شارجہ کے مومنین کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. خدا بندہ ہماری پیدائش ہم سے پوچھ کے نہیں ہوئی, ایسا نہیں تھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے عالم ذر اور عالم ارواح میں ہم سے پوچھا, صادق حسن تم کم پیدا ہونا چاہتے ہو, کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ غلام محمد تم کب پیدا ہونا چاہتے ہو, کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ کنیز فاطمہ تم کب پیدا ہونا چاہتی ہو, کہاں پیدا ہونا چاہتی ہو؟ وہ تو اللہ نے جب بھیجا آ گئے, نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہوگا. جانے کی بات تو کل سے سنیے گا قبر, ابھی آنے کی بات. تو اب اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر بھیجا. اے خدا کیا یہ ہم پر ایک طرح سے زیادتی نہیں ہوگی کہ تو نے علی کو تو پیدا کیا 11 ہجری سے 41 ہجری, وہ جو بھی زمانہ اس وقت, ہمیں پیدا کیا اتنے عرصے کے بعد, علی کو پیدا کیا مدینے میں, ہم پیدا ہوئے سندھ میں یا پنجاب میں یا حیدرآباد دکن میں. خدا بندہ ہمارا قصور کیا. اگر رسول خالی یہ فرماتے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ہمارا قصور کیا, ہمیں اس عبادت سے کیوں محروم کیا گیا؟ خدا بندہ تو نے سارے ثواب قیامت تک کے انسانوں کو دیے. نماز وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. روزہ وہ بھی رکھ سکتے ہیں, ہم بھی رکھ سکتے ہیں. قرآن وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں. حج پر وہ بھی جا سکتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. زیارت کے لیے وہ بھی جا سکتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. مگر اتنی بڑی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اس سے ہم کیوں محروم ہوئے؟ جبکہ ہماری خطا بھی نہیں, ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. اس زمانے کے لوگوں کو ثواب دلوایا, اس عبادت سے ہمیں کیوں محروم کیا؟ تو ایک بار عادل خدا کا عادل نمائندہ رسول آگے بڑھے گا, کہے گا کہ نہیں گھبراؤ نہیں, تمہیں محروم نہیں کیا. اگر اس دور کے لوگ علی کو دیکھ کے عبادت کا ثواب لے رہے ہیں تو تم ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب لے لو. ابھی ٹھہریے, ابھی رکیے, ہم نے ذکر علی کیا, لیکن بنو امیہ کے زمانے گزرے ہیں نا, حجاج ابن یوسف کا زمانہ گزرا ہے نا, بنو عباس کے زمانے گزرے ہیں نا, کتنے ایسے زمانے آئے کہ علی کا ذکر بھی ممکن نہیں تھا. زبانیں کاٹی جاتی تھی, منہ پہ لگام چڑھائی جاتی تھی, ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ چڑھایا جاتا تھا. باپ بیٹے کو اور ماں بیٹی کو علی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی. اتنا سخت ترین زمانہ تھا تقیہ کا کہ اگر کبھی باپ اور بیٹے کو معلوم ہے, اول تو یہی پتہ نہیں ہوتا تھا ان میں حکومت کا جاسوس کون ہے, اور واقعاً باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے بارے میں نہیں پتا. اور جب یقین بھی ہوتا تو اس دن
کنیزوں اور غلاموں کو کسی بہانے سے چھٹی دی جاتی، گھر خالی کرائے جاتا، دروازوں اور کھڑکیوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نام علی لینے کی کا زمانہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو قریب بلاتا، اس کے کان پہ منہ رکھ کے کہتا ہے پھر بھی علی نہیں، ابو زینب کے نام سے بات ہوتی ہے، ابو زینب نے یہ کہا۔ تو اس دور کا آدمی، اس دور کا مومن، اس دور کا شیعہ آگے بڑھے گا، کہے گا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو دوہری مصیبت میں آئے، ایک طرف سے دشمنان اہل بیت نے ہمارے لیے حالات کو اتنا فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہم ایسے دور میں پیدا کیے گئے کہ ہم تو ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ زحمت الگ دشمنوں کی اور یہ محرومی الگ ثواب کی، تو پیغمبر مسکرا کے کہیں گے نہیں نہیں، خدا رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ جو علی کے زمانے میں ہے علی کو دیکھ کے زیارت کر کے ثواب عبادت لے، جو علی کے بعد ہے وہ ذکر علی کر کے ثواب لے، اور جو دشمنوں کے زمانے میں ہے دل میں محبت علی رکھ لے، اسی میں اسے سارا ثواب مل جائے گا۔